بندے بھول کیوں جاتے ہیں کہ تیرا رب سب جانتا ہے؟ تو نے جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، ان کے مال میں، ان کی جان میں، ان کی عزت میں، جو تو نے دست اندازی کی، یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو کبھی بھولنا نہیں ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حرام ہے اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت۔ آپ کسی مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، آپ کسی مسلمان کی جان لے رہے ہیں، آپ کسی مسلمان کی مال میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اس کی آبرو میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، نادان ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا ظلم کریں اور کچھ بھی نہ ہو؟ مہلت ملی ہے، وقت ملا ہے۔ اس مہلت میں تو بندہ اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرے، حق تلفیاں جو ہوئی ہیں ان کی معافی طلب کرے اور اپنے رب کو راضی کرے، اللہ کی پکڑ سے ڈرے۔ اور یہ جو قتل کر دیتے ہیں، مطلب پتہ نہیں چلتا، قتل کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ اللہ قتل کر دیتے، اف، قتل ناحق گناہ عظیم ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں، تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں، اللہ پاک ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اللہ، ہم ظلم کو کچھ ہلکا ہی سمجھ، مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ ظلم کی کس قدر ہولنا کیا ہے۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ ڈکیتیاں مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، موبائل چھین لیتا، آپ بتاؤ کتنے ہزاروں کیسز ہے موبائل چھیننے کے، پرس چھین جانے کے، گھڑی اتار کر لے جاتے ہیں، موٹر سائیکل چھین لیتے، کار چھین لیتے ہیں، عورتوں کی بالیاں نوچ کر چلے جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کنگن اور چوڑیاں کھینچ کر چلے جاتے ہیں، گن پوائنٹ کے پر کیا کیا کام کرتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں، بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پرچیاں بھیجتے، بھگتے مانگتے ہیں، دکانوں پر فائر کر کے چلے جاتے ہیں۔ تم جتنی بھی یہ ظلم کر رہے ہو، جو زیادتیاں کر رہے ہو، چپ کر رہے ہو، تمہیں ادارہ بھی نہیں پکڑ پا رہا، ایک کا دو، دو کا تین، تین کا چار، گروپ بنے ہوئے، مافیاز بنی ہوئی ہیں، اس کو اس سے نکالا، اس سے اس کو نکالا، تمہیں کو پکڑ نہیں پا رہا، 2 دن کے اندر اندر تم نے پورٹ پار کرا دیا، ملک پار کرا دیا، سرحدیں پار کروا دی، تم نے سب کچھ کر لیا، کوئی تمہیں نہیں جانتا۔ ارے خود اللہ دیکھ رہا ہے، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، لوگوں کے گھروں کو اجاڑ رہے ہو، ان کے بیٹیوں کو اغوا کر رہے ہو، اور یہ مال تو کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہاں مال لے کے جاؤ گے؟ سوچیے دوبارہ کہ جب بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ عجیب و غریب انداز ہے ظلمن مال لینے کے، باطل طریقے سے مال لینے کے، حرام کھانے کے مختلف انداز ہیں، آیات میں، تفاسیر میں، حدیث کی شروحات میں پورا بیان موجود ہے، مگر میں یہاں پر بس عرض کرنے کی یہ کوشش کروں گا کہ مسلمانوں کو کسی صورت تکلیف نہیں دینی ہے۔ آج ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہماری ہاتھ اور ہماری زبان سے انشاءاللہ مسلمان محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔
ہم آقا کی دکھیاری امت کا غم ہلکا کریں گے، نہ کہ ان کے غموں کو بڑھائیں گے۔ ہم مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے پیدا تو نہیں کیے گئے، ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہم تو نیکی کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، تکلیف نہیں پہنچانی۔ یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور کھچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے، حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو، وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے، ان کی کھال اتار لیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجری مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ آج تو بالکل پرواہ نہیں، اس کی عزتیں اچھال کر، اس کی غیبتیں کر کر، اس پر زیادتی کر کے، نہ جانے طرح طرح سے ہم لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کر، مطلب اچھا فیلنگ بھی نہیں ہے، مسکراتے ہیں۔ اس کو دھوکہ دے دیا تو مسکرائیں گے، جیسے بہت بڑا تیر مار دیا نا، چالاکی بتا دیں۔ ایسی عقل جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہو، ایسی صلاحیت جو مسلمان کو نقصان پہنچاتی ہو، ایسی زبان جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہو، اس کے انجام پر غور کریں۔ کتنا سخت عذاب بیان کیا میں نے ابھی آپ کو، کھجلی اللہ کی پناہ۔ اور پھر یہ کہا جائے گا تکلیف ہو رہی ہے، یہ کہنا کتنا بڑی بات ہے، گوشت پوست سب ختم، ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گے، اور پوچھا جائے گا تکلیف ہو رہی ہے، کہا جائے گا تکلیف تو ہو رہی ہے، چکھو اس بدلہ ہی اس تکلیف کا جو تم دنیا میں مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ ہم زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، دماغ سے، نہ جانے کن کن ذرائع سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی وہ کرتے رہتے، طرح کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ فرنٹ پہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے دماغ کسی اور کا چل رہا ہوتا ہے۔ تم لوگ کہیں بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہوتے ہو، کسی کی عزت اچھالنے پر سازشیں کر رہے ہوتے ہو، کسی کو ذلیل کرنے پر سازشیں کر رہے ہوتے ہو، کسی کا مال کھانے پر سازشیں کر رہے ہوتے ہو، کسی کی تجوری کو صاف کرنے پر سازشیں کر رہے ہوتے ہو، کیا کیا پلاننگ کر رہے ہوتے ہو، کیا کیا سپورٹ کر رہے ہوتے ہو ظالموں کو۔ کہاں کیسے بچو گے؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے گناہوں سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ظلم سے ہمیں محفوظ رکھے، ظالم نقصان میں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ظلم کو سمجھے۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے۔ ظلم کا انجام، میں نے چند چیزیں اس رسالے سے بیان کی ہیں۔ ظلم کا انجام پڑھیں ہم اس کو، پیسے کے تعلق سے، مال کے تعلق سے، عزت کے تعلق سے، کس طرح ہم ظلم کر ہم سے ظلم ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، او یہ بھی ظلم تھا، او یہ بھی ظلم تھا، جو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک بہت خوبصورت بات ہے پیارے سمجھنے کے لیے، حدیث پاک میں مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ اس کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا برتاؤ آپ کر رہے ہیں، سلوک کر رہے ہیں، بس اس ارشاد پاک کو اپنے سامنے رکھیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اپنے لیے سوچیں یار میرے ساتھ اگر کوئی یہ کرتا تو کیا میں اس کو پسند کرتا؟ جواب آپ کو مل جائے گا۔ کون پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی گالی دے؟ کون پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی ملاوٹ کا مال دے؟ کون پسند کرتا ہے کہ یار مطلب کہ مجھ سے کوئی رشوت لے؟ کون پسند کرتا ہے کہ مطلب میرا کوئی ناحق قتل کر دے، میرے بیوی بچوں کو تکلیف پہنچائے، مجھے دھمکیاں دے، میرے ساتھ یہ کرے؟ جو بھی چیزیں جو آپ اب سوچتے جائیں لسٹ بن جائے گی۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔
تو ہم جو چیز اپنے لیے پسند کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کریں. جواب لینا کوئی دقت کو اتنی مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگی. بس اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور اچھی سوچ اللہ پاک ہم کو عطا فرما دے. اچھا سوچے انشاءاللہ. قلب سلیم لے کر اگر دنیا سے گئے, اللہ نے چاہا تو اللہ کی رضا بھی ملے گی اور انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے لیے نیک ماحول, دعوت اسلامی کا جیسے ماحول ہے, بیان سنتے رہیں, مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں. درس و بیان جو دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں, ان میں دعوت اسلامی کے جو عاشقان رسول مبلغین ہیں, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا معمول رکھیں. جب مدرسۃ المدینہ بالغان میں معمول رکھیں, ہفتہ وار اجتماع میں, دیگر مدنی قافلوں میں, نیکی کی دعوتوں میں معمول رکھیں کہ یہ ضروری ہے. ایک آدھ دفعہ سن لینے سے ضروری نہیں کہ ہماری سوچ بدل جائے گی. بعض اوقات ہوتا ہے او ہو بس اب تو بس اب ٹھیک ہے, اب نہیں. مگر جب واپس جاتے ہیں تو اسی طرح کے عجیب و غریب قسم کے دوست مل جاتے ہیں. نہیں ہوتا لڑکا لٹیرا, نہیں ہوتا لڑکا چور, نہیں ہوتا یہ لڑکا موبائل لوٹنے والا, موٹر سائیکل لوٹنے والا. اس کو نہیں ہوتا. اس کو اس کے دوست بنا دیتے ہیں. ابے چلنا ڈرپوک کر کے اس کو عادی مجرم بنا دیتے ہیں. ابے ڈرتا کیا, دیکھ مزے لگے ہوئے ہیں, دیکھ بٹوے بھرے ہوئے ہم لوگوں کے. ہاں بس لیا موبائل, دے تھپڑ پر مارا, موبائل چھینا, مارکیٹ میں بیچا, 30-40 ہزار روپے جیب کے اندر, 1-1.5 لاکھ کا موبائل بیچ دیا ہم نے. دیکھ جیب بھری ہوئی ہے, بول کیا چاہیے, ارے جیب بھری ہوئی. ہاں کچھ نہیں ہوتا یار, کچھ نہیں ہوتا. ادھر ادھر 2-10 ہزار روپے دے کر ہم بھی نکال آتے. یہ اس طرح کی باتیں کر اس کو ابھارتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. بے روزگاری بہت ہے. نوجوان کو کام کا کام کرے تو اللہ کرے تو یوں راستے مل جاتے ہیں. نشے کی طرف لگا دیتے ہیں, نشہ بیچنے کی طرف لگا دیتے ہیں, جوانیاں برباد کر رہے ہوتے ہیں. پہلے اس کو نشے کا عادی بنائیں گے, پہلے فری میں نشہ دیں گے. یہ میرے اسلامی بھائیوں یاد رکھنا, یہ جو مافیا ہے نا, یہ بڑی گندی مافیا ہے. سگریٹ کے عادی کو پہلے مفت میں نشہ پلاتے ہیں, چرس, ہیروئن, طرح کی, اور اس کو عادی بناتے ہیں. ایک کا دو میں وہ یا چند ایک میں شاید عادی بن جاتا ہوگا. اپنے کو اللہ کا شکر ہے تجربہ نہیں ہے. سگریٹ کا تجربہ نہیں, کبھی پی نہیں آتی نہیں, سگریٹ کیسے پی جاتی ہے. ٹوبے کو ایکسپیرینس ہے ہی نہیں, اللہ کا شکر ہے. مگر جو سنا ہے اور پتہ چلا ہے, میں اس کو سامنے رکھ کر آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اب وہ عادی بن جائے گا, اب اس کو بغیر پیسے کے ملے گی نہیں. پیسے وہ لا کر دے گا, بعد میں وہ ختم. اب اس کو کسٹمر لانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے تجھے دیں گے, کسٹمر لا. اب وہ دوسروں کو نشے کا عادی بنائے گا. یوں ان مافیا ان بدبختوں کی چین چل رہی ہوتی ہے, اور ماؤں کی جوان اولادوں کو نشے کا عادی بنا رہے ہوتے ہیں.